بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم سیاست کے موضوع پر جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ موجودہ یہ جو دنیا میں کشمکش ہو رہی ہے، سیاسی پارٹیاں بن رہی ہے، مختلف قسم کے نظریات اور تھیوریز سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی نیا موضوع ہوگا، کوئی نیا علم ہوگا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ قدیم ترین علوم میں سے ہے۔ اس پر سقراط، افلاطون، ارسطو وغیرہ نے کتابیں لکھی ہے سیاست کے موضوع پر۔ آج ہم سیاست کے جس پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آباد ہوا، جنت سے یہاں اتارا گیا، تو چونکہ انسان مدنی و طبع ہے، مل جل کر رہنا چاہتا ہے، پھر یہ حکمرانی کی سوچ، حکمرانی کا طرز، حکومتوں کی تشکیل، ملکوں کے سرحدات، ریاستوں کا قیام، یہ کیسے عمل میں آتا ہے؟ تو اس بارے میں بہت سارے نظریات، بہت سارے تھیوریز ہیں، لیکن ہم یہاں پر بنیادی ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے چار وہ مقبول نظریات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا نظریہ کہ حکومتیں اور ریاستیں کیسے تشکیل پاتی ہے، تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ عمرانی نظریہ اس کی بنیاد ہے۔ حاصل اس معاہدے کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تو انسانوں کے مفادات آپس میں ٹکرائے، اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی۔ ان مفادات کے تحفظ کے لیے انسانوں نے مل کر ایک حکومت تشکیل دینے کا نظریہ پیش کیا اور آپس میں معاہدہ کیا۔ صراحتاً وہ معاہدہ ہو یا ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے، سب نے اسی مملکت کو، اس ریاست کے قوانین کو جو انہوں نے تشکیل دیا، اس کو ماننے کا اپنے آپ کو پابند بنایا، اور اسی کے نتیجے میں ریاستیں وجود میں آئی۔ دوسرا نظریہ جس کو نظریہ قوت کہا جاتا ہے، نظریہ قوت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے مفادات، انسانوں کے مفادات آپس میں ٹکرائے، نتیجے میں جنگیں ہوئی، مار دھاڑ ہوئی۔ جو غالب آیا وہ حکمران کہلایا، حکمران بن گیا، اور جو مغلوب ہوا وہ محکوم کہلایا، رعایا کہلایا۔ یہی چیز ریاستوں کی بنیاد بنی اور ریاستیں وجود میں آئی۔ تیسرا نظریہ مملکتوں کے اور ریاستوں کے تشکیل کے بارے میں یہ ہے کہ اس نظریے کو نظریہ پدر سری یا مادر سری کہا جاتا ہے، یعنی خاندانی طور پر بادشاہ ہونا، حکمران ہونا، جو کہ اپنے خاندان کے اعتبار سے یا اپنے قبائل سے مل کر، تو پہلے خاندان مل جاتے ہیں، پھر قبیلے مل جاتے ہیں، پھر وہ بہت سارے قبائل مل جاتے ہیں اور نتیجے میں حکومت تشکیل دیتے ہیں، ریاست بناتے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ سابقہ جو معاہدہ عمرانی نظریے کے اتنا اس سے الگ نہیں ہے، بلکہ اسی کے طرح ہے۔
وہاں پر بھی لوگ معاہدے کے تحت اس طرح مل جل کر رہنا چاہتے ہیں اور اسی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ چوتھا نظریہ کہ ریاستیں کیسے وجود میں آتی ہے، تو اس بارے میں اس نظریے کو اصل خداوندی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اصل خداوندی نظریہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان یہاں دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ اصل تو جنت کا باسی ہے، وہاں سے اس کو دنیا میں خلافت کے لیے اتارا ہے۔ تو اول دن سے یہ حکمران ہے، اس میں نہ معاہدہ عمرانی کا کوئی دخل ہے، نہ جو ہے پدرسری کا کوئی دخل ہے، اور نہ دوسرا نظریہ قوت کا کوئی دخل ہے۔ یہ انسان ایک خاص مشن اور ایک خاص مقصد لے کر دنیا میں آیا ہے، اور اسی دنیا میں اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے قوانین کو یہاں پر نافذ کرے، اور اس پر تمام ادیان، جو چاہے وہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یا دوسرے جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ انسان یہاں پر حکمرانی کے لیے آیا ہے، اور یہاں حکومت اس کے ابتدائی دن سے خود اللہ رب العزت نے تشکیل دے کر اور حکومت کی ترتیب بنا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ تو یہ چوتھا نظریہ ہے، اور اسی پر آگے جا کر ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جب انسان جنت سے یہاں پر آیا ہوا ہے تو انسان کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر حکومتیں کیسے تشکیل پاتی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو سیاست کے مختلف نظام دنیا میں رائج ہے، یہ کہاں کہاں سے اور کیسے وجود میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔